हम जा रहे हैं भैरू का आस्थान यानी इचरा, और छेड़ने वाले हैं एक बहुत ही पुरानी बहस कि इचरा ज्यादा पुराना है या वॉल सिटी लाहौर। ये बहस बहुत दिलचस्प है और इसके तमाम निकात आज उठा रखेंगे और देखेंगे, विजिट करेंगे भैरू का आस्थान जो इस बहस का एक अहम सुतून है। लेकिन इस बहस से पहले हम ये बात मान लें कि लाहौर एक खूबसूरत जंगल था हजारों बरस पहले, सैकड़ों बरस पहले। उस जंगल में टीले थे, टीलों पर आबादियां थीं, और टीलों पर आबादी होने की वजह जाहिर है सैलाब से बचना था। मौरखीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कोई एक टीला या दो टीले नहीं थे, बहुत से टीले थे। इचरा भी एक टीला ही था, वॉल सिटी भी एक टीला ही था, गड़ी शो भी एक टीला ही था। ये बहुत मुख्तलिफ शहर थे, छोटे छोटे से, जो टीलों पर वाक़े थे। ये बात भी साबित है कि 1958 में क़िला लाहौर में जब कार्बन डेटिंग की गई तो जनाब मजीद शेख साहब के मुताबिक लाहौर तकरीबन 4500 बरस पुराना शहर निकला। ये बात भी साबित है कि इचरा से इंडो ग्रीक दौर का, जो कि दूसरी सदी क़ब्ल मसीह का दौर है, एक सिक्का मिला इचरा के इलाके से। ये बात भी दुरुस्त है कि वॉल्ड सिटी में 1000 साल पुरानी तारीख तो मटेरियल हेरिटेज की सूरत में मौजूद है। हाँ, अलबत्ता इचरा में चंद्रात का मंदिर और दूसरे कुछ मंदिर, शिव मंदिर अब नहीं रहे, मरूर जमाना से, जमाने की शिकस्त रेख्त से नहीं रहे। भैरू का स्थान, भैरू का मंदिर अलबत्ता मौजूद है, लेकिन जाहिर है वो बहुत पुराना नहीं है। हम वहीं जा रहे हैं, वहीं पहुंचे हैं। ये पुराना इलाका है इचरा का। ये बात भी दुरुस्त है कि रावी में तिजारत हुआ करती थी और अर्बन सेंटर्स जाहिर है तिजारत के मरकज हुआ करते थे। अर्बन सेंटर्स वहीं डेवलप होते थे जहां तिजारत हुआ करती थी, और दूसरी आबादियां, खासतौर पे वो आबादियां जो टीलों पर आकर बसेरा किया करती थी, आबाद हुआ करती थी कहीं बाहर से, वो अर्बन सेंटर से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाती थी और करती भी नहीं थी। ये भी एक समझने की बात है। आप ये भी याद रखिए कि अब तो खैर फासले बहुत ही कम हो गए हैं, वरना ये तहजीब जहां आज का लाहौर मौजूद है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी यही है। हमें हड़प्पा में रून्स मिलते हैं, बरसात में सैलाबों से आहिस्ता आहिस्ता मिलियामेट होने वाली तहजीब हड़प्पा, जिससे पता चलता है कि बहुत से लोग टीलों पर आबाद हुए होंगे, सैलाब की तबाहकारियां सहते होंगे, आज भी सह रहे हैं, उस जमाने में भी सहते होंगे। ये कुछ बातें हैं लाहौर इचरे के बारे में, लेकिन ये सब बातें बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं। सिर्फ कार्बन डेटिंग से या साइंस के इस्तेमाल से ही बताया जा सकता है कौन सा इलाका ज्यादा पुराना है, इचरा या वॉल्ड सिटी। दूसरा सोर्स कदीम किताबें हैं, दास्तानें हैं, फोकलोर्स हैं, जहां इन इलाकों का जिक्र हुआ। लाहौर का जिक्र हमें ह्यून सेंग की याददाश्तों में मिलता है, जो उनके एक शागिर्द ने मुरत्तब की थी जब वो यहाँ से गुजरे। उनका ख्याल है कि वो लाहौर शहर था जहां से गुजरे, और ये 7वीं सदी ईस्वी का वाक़या है। उसके बाद हमें लाहौर का जिक्र किताबुल हिंद में नहीं मिलता। हालांकि अल-बैरूनी ने किताबुल हिंद लिखी और उसके फौरन बाद हम देखते हैं अय्याज भी यहाँ रहे, और लाहौर एक हंसता बसता शहर बहरहाल था, जिसे मिलियामेट किया महमूद ने। राजा जयपाला को शिकस्त दी, तिरलोचन को शिकस्त हुई, राजा आनंद पाल भी लड़े। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ था, मौजूद था, लेकिन अल-बैरूनी के यहाँ हमें जिक्र नहीं मिलता। उसके फौरन बाद हमें मिनहाजुद्दीन सिराज के यहाँ लाहौर का जिक्र बहुत वाज़ेह तौर पे मिलता है, अलेक्सी सोल्टिकॉफ के पास मिलता है, बहुत से और मौरखीन ने लाहौर का जिक्र किया। एक बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि परवेज बांडल साहब, जो लाहौर पे एक सनद समझे जाते हैं, उन्होंने लाहौर म्यूजियम में एक लेटर देखा, एक खत देखा था जो गुजरात से लिखा गया था, और उस खत पे जो एड्रेस था वो था लाहौर नियर इचरा।
یہ بات بھی ثابت ہے۔ اچھرا زیادہ پرانا لاہور ہے یا وال سٹی زیادہ پرانا لاہور ہے؟ ایاز نے کچا قلعہ بنایا تھا 1030 سے 1041 کے درمیان کہیں، یعنی آج سے 1025-26 برس قبل قلعہ بنایا گیا تھا۔ وال سٹی تو نہیں تھا، لیکن ہمیں قدیم قصوں میں، فولکلورز میں، جیسے کہ میں نے کہا، اچرے کا بہرحال کہیں نہ کہیں ذکر ملتا ہے۔ بھگوت پرانا میں کہا جاتا ہے کہ اچھرا کہیے یا کچھ بھی، لیکن ذکر اچرم کی صورت میں موجود ہے۔ لفظ ہے اچرم۔ تھوڑا اس بحث میں جاتے ہیں، لیکن آپ پہلے ملاحظہ کیجئے، یہ خوبصورت بھیرو کا آستان، یہ بھیرو کا مندر ہے۔ یہ مندر بہت بڑا تھا۔ یہ سارا علاقہ دراصل یہاں جو لوگ آباد ہیں وہ مائگریشن کے وقت آئے یہاں 1947 میں۔ بہت سے لوگ، بہت سے گھرانے یہاں آ کر بسے۔ یہ سارا ہندو ایریا تھا، یہاں سے لوگ مائگریٹ کر کے ادھر گئے، تو ادھر سے آنے والے یہاں آ کے بس گئے۔ اب تک یہ لوگ یہیں بسے ہوئے۔ یہ بہت ہی شاندار، بہت خوبصورت مندر ہے۔ لیکن بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ یہ 150 برس سے زیادہ پرانا مندر نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کی تعمیر ہوئی ہوگی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی نے، مورا سرکار نے اس کی تعمیر کے لیے چندہ دیا تھا۔ ایک اور کہانی بھی وابستہ ہے کہ یہاں ایک شخص کو قید کر لیا گیا تھا، اس کو بھیرو خود چھڑوانے کے لیے آئی تھی۔ یہ داستانیں ہیں، سینہ بسینہ چلتی ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، داستانیں تو داستانیں ہیں، وہ چلتی ہیں، ان میں ریفرنسز تو مل جاتے ہیں جگہوں کے، لیکن اصل میں تو سائنس ہی ثابت کر سکتی ہے کہ یہاں کیا کچھ تھا، یا یہاں کے درختوں سے پتہ چل سکتا۔ تقسیم سے پہلے لاہور متمول ہندو برادری کا شہر تھا، گو کہ عددی اعتبار سے مسلمان ہی زیادہ تھے، لیکن دولت مند طبقہ ہندو تھا، تو ظاہر ہے مندر بھی بہت تھے، اور آج بھی ہیں۔ حالانکہ آج لاہور میں کوئی ہندو خاندان نہیں بستا، لیکن بہت سے مندر ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہندو تریمورتی میں برہما، وشنو اور شیو دیوتا ہیں۔ تمام دوسری ڈیٹیز ان کی نمائندہ ڈیٹیز ہیں، یا ان کے اوتار ہیں، ان کی ری انکارنیشن ہے۔ برہما تخلیق کا اور شیو تباہی کا خدا مانا جاتا ہے، دیوتا مانا جاتا ہے۔ برہمن اعلیٰ صفات اور سنسکرت زبان پر قدرت رکھتے ہیں، اور کسی حد تک ہندو مذہب کے کرتا دھرتا بھی ہیں، یا کم از کم رہے ضرور ہیں، اور لامحالہ اونچے درجے پر فائز رہے۔ ہندوازم میں ذات پات اور حادثہ پیدائش انسان کے بلو بلڈ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ شاید اسی چیز کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ہمارے آباء و اجداد تاریخ کے کسی حصے میں ہندوؤں سے مسلمان ہو گئے تھے۔ وشنو اور برہما کے اوتار تخلیق اور بقا کے نمائندے ہیں، جبکہ شیو تباہی کے دیوتا تصور کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ تباہی ہے جو بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ شیو کوئی ایول نہیں، لیکن ضعیف الاعتقادی نے انہیں ایسا متصور کر لیا ہے۔ بہرحال وال سٹی میں لوہ کا مندر ہے۔ لوہ رام کے بیٹے ہیں، رام وشنو کے اوتار ہیں۔ یہ تو ہے وال سٹی کی کہانی۔ اور ادھر اچھرے میں شیو مندر ہے، سارے کے سارے شیو مندر۔ اچھرا، ایشوریا، کالی شیو کی بیوی تھی، اور ان کی نمائندہ ہیں بھیرو۔ بھیرو ان کے اوتار ہیں، ان کی نمائندہ ہیں۔ اب ظاہر ہے بھیرو براہ راست شیو جی کی اوتار نہیں ہیں، لہذا وال سٹی میں رہنے والے برہمن خود کو ہر لحاظ سے اعلیٰ سمجھتے تھے، سنسکرت جاننے کی وجہ سے، اعلیٰ نسل ہونے کی وجہ سے، بلو بلڈ ہونے کی وجہ سے، اور وشنو کے براہ راست اوتار ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اچھرے کو وہ مقام نہیں مل سکا جو وال سٹی کو ملا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، میں ذکر کر رہا تھا جناب پرویز منڈل صاحب کا، لاہور نیئر اچھرا ایک لیٹر پہ لکھا تھا جو گجرات سے آیا تھا اکبر کے دور میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لاہور اس زمانے میں گجرات میں بھی ایک ہوا کرتا تھا، تو ہو سکتا ہے تخصیص کرنے کے لیے لاہور نیئر اچھرا لکھ دیا گیا ہو، جیسے آج کے خیبر پختونخوا میں بھی ایک لاہور ہے۔ ایک چھوٹا سا لاہور تو خیر نیو یارک میں بھی ہے۔ مورخین یہ کہتے ہیں کہ آج کا لاہور پھلدار درختوں سے لدا ایک خوبصورت جنگل تھا، جہاں ٹیلوں پر آبادیاں تھیں۔ اچھرے میں لوگ کالا جادو وغیرہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، کیونکہ کالی دیوی تباہی لانے پر قدرت رکھتی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی کالے جادو کا توڑ کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔
یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب کالا جادو درست ہے نہیں ہے، کوئی کرتا تھا نہیں کرتا تھا، میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن شیو سے متعلق کچھ ضعیف الاعتقادی نے کالے جادو کو ظاہر ہے پروان چڑھایا ہوگا یہاں۔ اوپر چلتے ہیں، یہاں یہ مندر بہت بڑا تھا، یہ بہت بڑا مندر تھا۔ اب تو یہاں آبادیاں ہیں اور اب تک آپ کو جگہ جگہ مندر کے گنبد ملیں گے۔ کچھ مندروں کے گنبد ہوتے ہیں، کچھ کونیکل سٹرکچر رکھتے ہیں، لیکن کچھ مندروں کے گنبد ہوتے ہیں۔ شیو مندروں کے میں نہیں جانتا کہ تمام شیو مندروں کے گنبد ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں جو شیو مندر ہیں اچھرا میں، ان کے گنبد موجود ہیں۔ جیسے ان صاحب کی بڑی محبت ہے، بڑی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں اوپر آنے کا موقع دیا۔ پہلے بھی ہم یہاں آ چکے ہیں، دوبارہ یہ اپنے ویورز کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں بھی ایک گنبد ہے۔ یہاں پہ 7 بجے تک آتے ہیں۔ 7 وہ صبح 3:45 بجے یہاں سے پورا روم ہوتا ہے ان کا۔ یہ نا یہ 4 دیوالی ہے، جتنا بھی نا یہ ایک رکھتا ہے۔ یہ صبح 4 بجے یہاں سے نکلتے ہیں، یہ آگے ایک گھر ہے، وہاں پہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں پہ جانماز وغیرہ پڑی ہوئی ہے، اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہاں کوئی جاتا نہیں؟ نہیں بھائی، یہ جگہ پاک ہے، سیڑھیاں ہیں بس، جانماز وغیرہ پڑی ہوئی ہے، صفائی کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے جب دیکھا تو آپ نے کیا دیکھا؟ ہم نے تو گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا بس، یہ صبح کا ٹائم کا ہو گیا۔ اور یہ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ میں اس ٹائم 17 سال کا تھا، اب ماشاء اللہ میں 29 سال کا ہو گیا۔ اچھا، کافی پرانی بات ہے۔ دوبارہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تھا تو مندر ہی کا حصہ نا سارا؟ ہاں جی، یہ مندر کا حصہ ہے، یہ ساری ہندو پراپرٹی ہے، جیسے کہ وہ ہاں یہ دیکھیں نا، ساری باریک اینٹ کا بنا ہوا ہے سارا۔ جیسا یہ ہے سارا ہو گیا۔ اور کتنا پرانا ہوگا کوئی اندازہ؟ یہ 350 سال پرانا ہے۔ اچھا، اس کی ہسٹری ہے، یہ مندر بیروستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بھیرو کا ستان، ہاں ہاں جی، جی، بھیرو کا ستان۔ یہ سارا نا ان کا ایک رقبہ تھا۔ یہ 350 سال پرانا ہے، یہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ یہ اور گوگل پہ تو بعض اوقات ایسے بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے نہیں، یہ ہے اوریجنل ہے۔ کی اصل میں یہ بند کیا ہوا ہے نا، میں اس کو پلسٹر کر کے نا اس کی ساری چیزیں بند کی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ان کی عبادت گاہ ہے، تو کسی کی بھی عبادت گاہ اسے نہیں چھیڑنا نہیں چاہیے، اس میں ہم ایسے ہی گھس چکے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا ڈیوٹیز میں چلے گئے ہیں، پر جب تھوڑے سے سمجھداری آ گئی ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ کسی نہ کسی کے لیے تو وہ جگہ مقدس ہے نا، تو اس کا اچھا کرتے ہیں۔ عبادت گاہ ہے، ہماری عبادت گاہ وہ ہے، مسجد ہماری۔ ہاں ظاہر ہے، جیسے ہمارے لیے مقدم ہے دوسروں کے لیے مقدس ہے۔ اب ہم کسی کے خدا کی بات وہ نہیں کریں گے تو ہماری بھی نہیں کرے گا، بہت اچھی بات ہے۔ یہ تو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہاں انہوں نے کسی بزرگ کو بھی دیکھا جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ہم اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس بات سے قطع نظر ان کی کہانی ہے، ان کا کوئی ہیلوسینیشن بھی ہو سکتا ہے، نظر کا کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اندر کا کوئی خوف بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں اس بات پہ زیادہ نہیں کچھ کہوں گا۔ یہ صاحب بہت محبت کرتے ہیں، جب بھی آتے ہیں ہمیں یہاں آ کے موقع دیتے ہیں اس مندر کو شوٹ کرنے کا، دیکھنے کا۔ میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر چندرات کا مندر یہاں موجود ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے بھگوت پرنا میں ذکر ہے، اچھرا کا ذکر ہے۔ ایک اور روایت ہے جسے خیر ہم تو نہیں مانتے، اور کچھ مورخین مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ وہ روایت یہ ہے کہ پورن بھگت کا قصہ، یعنی پورن بھگت راجا سل کے بیٹے تھے، راجا سلوان کے، جو کہ سیالکوٹ کا راجا تھا۔ وہ ایک کہانی ہے کہ اس کی ماں کا نام تھا اچھرا، اور یہ بھگوت پرنا میں ہی ذکر ہے اس بات کا۔ ایک اس کی سوتیلی ماں تھی جس نے پورن بھگت پہ بری نظر رکھی، اور جب پورن اس کے ہاتھ نہیں آیا تو اس نے پورن پہ جنسی ہراسمنٹ کا الزام لگا دیا، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے پورن کو کنویں میں لٹکا دیا اور اس کی ماں کو دربدر کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ اچھرا، رانی اچھرا، اس جگہ آ کر بسی جسے اب ہم اچھرا کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کہانی پہ بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے۔ یہ کہانی اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ بھگوت پرنا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ویکس ڈسٹنس پہ
वो लोग गए थे, अ वीक्स डिस्टेंस, एक हफ्ते। और जबकि ये इलाका जो इचरा है ये तो सियालकोट से बहुत दूर है उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन एक बहुत ही अहम कहानी कंबोजा खानदान की भी है। आपको याद होगा कि हमने राजा जयपाला पे बहुत सी वीडियोस की हैं, आपको राजा जयपाला के खानदान से भी मिलवाया है। राजा जयपाला दरअसल कंबोजा राजपूत राजा थे। कंबोजा राजपूत राजाओं की बहुत सी गोते हैं, बहुत सी जातें हैं, बहुत से क्लैन हैं, जिनमें से एक कंबोजा, कंबोजिया, कंबो बहुत से हैं। कंबो बरादरी लाहौर में बहुत ज्यादा है, पूरे पाकिस्तान में है। ये बहुत पुराने लोग हैं। ये तो खैर अपना सिलसिला साइरस द ग्रेट के साथ भी जोड़ते हैं, ईरान के बादशाह के साथ, और फिर कहीं मेसोपोटामिया तक चले जाते हैं। मेसोपोटामिया में इशरा, ऐन शीन रे हे, इशरा जो देवी हैं उन तक पहुंचते हैं, उन तक अपना सिलसिला पहुंचाते हैं। बहरहाल उनका एक बहुत साउंड आर्गुमेंट है इस पे, और वो ये कहते हैं कि 400 साल कबल इस इलाके का नाम उनके एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल शख्स के नाम पर रखा गया, जिसका नाम इचरा था या इचरम था या इचरा था। ये कंबोजा खानदान वाले कहते हैं। कंबोजा खानदान पे हम एक अलहदा से वीडियो करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि वो खानदान कैसे, महाभारत में उनका क्या जिक्र है, महाभारत की जो लड़ाई है कौरवों और पांडवों की, उसमें कंबोह बरादरी का क्या जिक्र है, कंबोजिया कंबोह कैसे बन गए थे, आज कंबोह कहाँ हैं, और वो कौन लोग हैं जो कंबोजिया की इस पूरी कहानी को आज भी ओन करते हैं। हमें वो साहब मिल गए हैं, हम 1-2 माह में आपसे मुलाकात उनकी करवाएंगे और कंबोजिया खानदान के बारे में भी बहुत सी बातें करेंगे। सरदस्त मसला यह है कि इचरा पुराना लाहौर है या वॉल्ड सिटी पुराना लाहौर। सारी बातें हमने आपके सामने रखी। लाहौर में लोहारी गेट का नाम दरअसल लाहौरी गेट था क्योंकि वो असल लाहौर की तरफ फेसिंग है। ये बात दुरुस्त है, जैसे कश्मीरी गेट कश्मीर की तरफ है, दिल्ली गेट दिल्ली की तरफ है। लेकिन उसमें एक और भी मामला है कि मोर्ची गेट, क्योंकि मोर्चे बने हुए थे मोर्ची गेट के बाहर, वो बिगड़ के मोर्ची गेट बन गया। इस तरह कुछ लोग कहते हैं कि मोर्ची गेट में दरअसल तीर कमान बनते भी थे, असलाह बारूद बनता था, इसलिए उसका नाम मोर्ची गेट था। यहाँ लोहारी गेट में लोहे का सामान बनता था, ब्लैक स्मिथ थे, लोहार बैठा करते थे, इस चीज का नाम लोहारी गेट है। बहरहाल हमें भगवत पुराना में या रानी इचरा के पूर्ण भगत के किस्से में या कंबोजिया खानदान की कहानी में या चंद्रत के मंदिर में इचरा पुराना लाहौर ही नजर आता है। इचरा ज्यादा कदीम टीला, ज्यादा कदीम जगह नजर आती है। हम सेफली ये कह सकते हैं कि इचरा की जो आबादी है वो ज्यादा पुरानी आबादी है, लेकिन वॉल्ड सिटी क्योंकि तिजारत से वाबस्ता थी, वॉल्ड सिटी में ब्राह्मण थे, वॉल्ड सिटी में जैसे कि मैंने अर्ज किया कि राम के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को ज्यादा बड़ा और ज्यादा सुपीरियर समझा शायद इसलिए, और फिर संस्कृत का इल्म रखते थे इसलिए वो ज्यादा मकबूल हुए और इचरा पीछे रह गया। तो बहरहाल ये सारी कहानी आपके सामने है, आपने मंदिर देखा, हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय आपके कमेंट बहुत मोतबर है हमारे